إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، عفت مآب، مائی اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس رب العالمین نے ہم تمام کو وقت سے پہلے جمعہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا، جس رب العالمین نے انسان مسلمان توحید پرست بنایا، جس رب العالمین نے عقل دی، صلاحیت دی، زبان میں بولنے کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت، کانوں کو سننے کی بشاشت عطا فرمائی، جس رب العالمین نے بہت ساری خرافات سے بچایا، ظلمات اور گمراہیوں سے بچایا، توحید، اسلام، ایمان جیسی عظیم نعمت سے ہم سب کو نوازا۔ بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صالحین پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال، فاطمہ کے باپ، سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ جنہیں رب کائنات نے ایک عظیم امانت دے کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تن من دھن کی قربانی کے ذریعے اس نعمت کو، اس کام کو سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمتیں نازل فرمائے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جس ایام جس موسم سے گزر رہے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے یہ گرمی کا موسم ہے، اور گرمی کا موسم جب بھی آتا ہے ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایئر کنڈیشن روموں میں بیٹھنے والا ہو کہ فٹ پاتھ پر سونے والا، ہر انسان اپنے آپ میں ایک بے چینی محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. یہی گرمی کا موسم جب بھی آتا ہے تو انسان ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتا ہے، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، فین، اے سی، کولرز کا استعمال کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس گرمی سے تنگ آ کر کے، پریشان ہو کر کے اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ایسے جگہ پر جا کر کے گرمی کے ایام گزارتے ہیں جہاں پر ٹھنڈی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج سرکاری اسکولوں، کالجوں، مدرسوں میں گرمی کے موسم میں جو چھٹی دی جاتی ہے، اسی گرمی کی تکلیف کی وجہ سے دی جاتی ہے. حضرات، ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ جب دنیا کی گرمی اس قدر انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے، جبکہ جہنم کی آگ، جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے کئی گنا زیادہ گرم، کئی گنا زیادہ گرم. خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دنیا کی آگ ہے، دنیا کی گرمی ہے، یہ جہنم کی ایک جھلک ہے، جہنم کی ایک بھاپ ہے. صحیح بخاری کی روایت خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے میں نے بیان کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، جب گرمی کے موسم میں گرمی اپنی عروج کو پہنچ جائے، شدت کی گرمی پڑنے لگ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فابردوا عن الصلاۃ. تو گرمی کے دنوں میں جب گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو تم ظہر کی نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو. ظہر کی نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج ہمارے سروں سے بالکل تھوڑا ڈھل جاتا ہے، مغرب کی طرف اتر جاتا ہے ہلکا سا، تو اس وقت میں ہم گرمی کے وقت میں جو ہے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تھوڑا اچھا نیچے اترنے دو اور گرمی کی شدت کم ہونے دو، اس کے بعد جا کر کے تم ظہر کی نماز پڑھنا. ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان شدت الحر من فیح جہنم. یاد رکھو، گرمی کے موسم میں جو کڑاکے کی گرمی پڑتی ہے، یہ جہنم کی ایک بھاپ ہوتی ہے، جہنم کی ایک بھاپ ہوتی ہے. کسی برتن کے اندر آپ کوئی پانی، دودھ یا کوئی اور مشروبات کو رکھ کر کے پکائیں، اسے ابالیں، جب اس کے اندر ابال مارے گا تو اس سے ہلکی ہلکی بھاپیں اٹھنے لگی. بھاپ کو آپ چھو کر کے دیکھیں، وہ بھی گرم ہے لیکن اتنی گرم نہیں ہوتی جتنا پانی گرم ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کے موسم میں یہ جو گرمی پڑتی ہے یہ جہنم کی ایک بھاپ ہوتی ہے. اس سے بھی دل دہلا دینے والی ایک اور روایت صحیح بخاری کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها، ایک مرتبہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، اللہ سے شکایت کی. کیا شکایت کرتی ہے؟ کہتی ہے یا ربی، اے پروردگارا، اکلتنی بعضی بعضا، میرے مولا تو نے مجھے اتنا گرم اور اتنا بے رحم بنایا کہ میرا بعض حصہ میرے دوسرے حصے کو کھا رہا، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا، تو نے اتنا گرم مجھے بنایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. ایک موسم سرما میں اندر کی طرف، جب سردی کا موسم آتا ہے تو یاد رکھیے اس وقت جہنم اندر کی طرف سانس لے رہی ہوتی ہے. جب جہنم اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو کائنات کی ساری گرمی
جہنم کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، اور ہمیں اتنی شدید سردی محسوس ہوتی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ بیمار، جب تک سردی کا موسم نہیں ختم ہوتا ہمارا زکام سردی ختم نہیں ہوتا، اتنی کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے کمبل بیکار ہو جاتی ہیں، انسان آگ لگا کر کے، آگ جلا کر کے آگ کا جو ہے گرمی اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سردی کے موسم میں جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی اندر کی طرف، وہ موسم فی الشتاء، اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں باہر کی طرف۔ اب گرمی کے ایام چل رہے ہیں، ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے، ہر شخص کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ اپنے ذہن میں بات یاد رکھیں، یہ وہ وقت ہے کہ جہنم باہر کی طرف سانس چھوڑ رہی ہے، اور ہلکی سی سانس کا یہ عالم آج ہمیں گرمی برداشت نہیں ہوتی، مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، انسان غصیلو مزاج ہو جاتا ہے، صرف پانی پینے کو، ٹھنڈی چیزیں پینے کو من کرتا ہے، کھانے کا لقمہ انسان پیٹ کے اندر نہیں اتارتا، اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا گرمی کے ایام میں جہنم باہر کی طرف سانس چھوڑتی ہے۔ جب جہنم کی ایک سانس کا یہ عالم ہے تو پھر جہنم کے پیٹ کا کیا عالم ہوگا؟ جہنم کے پیٹ کے اندر کیسی آگ ہوگی؟ جہنم کے اندر کتنی گرمی ہوگی؟ مجھے اور آپ کو ایک چیز سوچنے کی۔ حضرات، جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ جہنم کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے، جہنم یہ مجرموں کو سزا دینے کی جگہ ہے۔ جہنم یہ ہر اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو دنیا میں رب چاہی زندگی چھوڑ کر کے من چاہی زندگی گزارتا ہے، اور یہ ہر اس کافر، فاجر، بدعتی، منافق، بددین، بے حیا، بے کردار، زناکار، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، تکبر کرنے والا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والا، یہ سارے لوگوں کا ٹھکانہ ہے جہنم، سارے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ قیامت کے دن سب کو لا کر کس میں ٹھوس دیا جائے، بھر دیا جائے گا۔ اب جہنم کے اندر مختلف عذابات ہیں، جہنم کے اندر صرف ایک عذاب نہیں ہے بلکہ جہنم کے اندر مختلف عذابات ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے ذریعے ہم سکون اور لذت حاصل کرتے ہیں اسی چیز کے ذریعے ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے، اسی چیز پر کے ذریعے عذاب دینے پر ہمیں قادر ہے۔ پانی نہ ملے ہم بلک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پانی نہ ملے ہم مر جاتے ہیں، لیکن وہی پانی جب سر سے اوپر اڑ جائے تو انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ آگ نہ ملے، کوئی کھانے کی چیز ہمیں میسر نہ ہو، وہی آگ شدت پکڑ لے، بے قابو ہو جائے، انسان کو جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم کے اندر مختلف عذابات، جہنم کے اندر ٹھنڈی کا عذاب بھی ہوگا، جہنم کے اندر برف کا عذاب بھی ہوگا، جہنم کے اندر کھولتا ہوا خون پلانے کا بھی عذاب ہوگا، جہنم کے اندر کانٹے دار بستر کا عذاب ہوگا، جہنم کے اندر بدبودار پھلوں کے کھلائے جانے کا عذاب ہوگا، جہنم کے اندر خون کی ندی میں تیرائے جانے کا عذاب ہوگا، مختلف عذابات ہوں گے، لیکن جہنم کے اندر سب سے شدید اور سب سے سخت عذاب جو ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ آگ کا عذاب سب سے سخت ہوگا۔ کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ آخر آگ کا عذاب، جہنم کی آگ کے اندر ایسا ہے کیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا عذاب بنا دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے تعلق سے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نارکم ہذہ الذی یوقد ابن آدم جزء من 70 من حر جہنم۔ اے میری امت کے لوگوں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا، جو آگ دنیا کی تم استعمال کرتے ہو یہ نہ سمجھنا کہ جہنم کے اندر بھی یہی آگ ہوگی۔ فرمایا، نارکم ہذہ الذی یوقد ابن آدم، آج دنیا کے اندر جو آگ تم استعمال کرتے ہو، پکانے کے لیے ہو، ٹھنڈی کے وقت گرمی حاصل کرنے کے لیے ہو، اندھیرے میں روشنی کے لیے ہو، یاد رکھو دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 69واں درجہ ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم۔ اللہ، 69 درجے زیادہ گرم، 60 پر 9 گنا زیادہ گرم آگ ہوگی۔ اور یاد رکھیے، جہنم میں آگ کا عذاب ہی کیوں ہوگا؟
دیکھیے آج کے ماہرین بتاتے ہیں کہ انسان کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ درد اور پین اس وقت ہوتا ہے جب وہ جلتا ہے۔ دنیا کی آگ میں بھی سب سے زیادہ انسان کو پین اور درد اس وقت ہوتا ہے جب وہ آگ میں جلتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ جس سے انسان جل جائے بے چین ہو جاتا ہے، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، غلطی سے ایک چنگاری ہاتھ پر لگ جائے پورا جسم بخار کا شکار ہو جاتا ہے، بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اسے دن اچھا نہیں لگتا، رات میں نیند نہیں آتی۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہوگی، تو ذرا بتائیے اس آگ میں جب انسان جلے گا تو اس کے درد اور تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ اور جہنم کی آگ، یہ بات بھی یاد رکھیے، جہنم کی آگ صرف جلا کر کے ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر جلا کر کے ختم کر دینا، ایک ہی بار میں مار دینا مقصد ہوتا تو دنیا کی آگ کافی تھی جو چند لمحوں میں کسی بھی چیز کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، بلکہ جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، بدبختوں، گنہگاروں کے لیے اس لیے بنایا ہے، لا تبقی ولا تذر۔ رب کائنات نے کہا جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جو نہ جہنمی کو جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی بچے گا اور نہ ہی جی پائے گا، لا یموتون فیہا ولا یحیا۔ جہنم کے اندر جہنمی نہ تو جیے گا نہ تو مرے گا، نہ جینا ہوگا نہ ہی موت اسے وہاں پر آنے والی۔ اب دنیا میں بتایا جاتا ہے کوئی انسان پریشان حال ہو، ٹینشن میں ہو، اگر اس سے آپ پوچھ لیں بھائی کیسا چل رہا، کیسی چل رہی ہے زندگی، تو انسان کہتا ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ ذرا سی تکلیف کی آ جائے انسان کی زندگی میں، انسان زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا۔ تو ذرا سوچئے جہنم کے اندر جہنمی زندہ ہے، لیکن اس کا زندہ رہنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ تو دعا کرے گا کہ مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت نہیں دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یؤتی الموت بشکل قبضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک بکرے کی شکل میں لائے گا، فیوفقف بین النار والجنہ، جنت اور جہنم کے درمیان اسے کھڑا کر دیا جائے گا، جنتیوں کو آواز دی جائے گی، اے جنتیوں، جنت کی نعمتوں میں عیش کرنا، حوروں کے ساتھ عیش کرنا، وہاں کی شراب کی نہریں تمہاری ہے، دودھ کی نہریں تمہاری ہیں، تمہارے لیے عیش ہی عیش ہے، تمہارے لیے بابرکت زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ تم رہنا، اب تمہیں جنت میں موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر جہنمیوں کو اشارہ کر کے کہا جائے گا اے جہنمیوں تمہارا ناس ہو جائے، تمہارا زندگی برباد ہو جائے، اے جہنمیوں جہنم کی آگ میں تپنا، کھولتا ہوا خون و پینا، جہنم کے عزے تمہیں ڈھسیں گے، جہنم کے ساتھ بچھو تمہیں ڈھسیں گے، اب ہمیشہ ہمیں جہنم میں تم دکھ اٹھانا، درد اٹھانا، کیونکہ اب تمہیں جہنم میں موت آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو جس بکرے کی شکل میں لایا گیا تھا اس بکرے کو ذبح کر دیں گے، آج موت کو ہی موت آ ہے، نہ جنتی کو موت آنی ہے نہ جہنمی کو موت آنی ہے۔ حضرات جہنم کی آگ اس لیے بھی اتنی شدید اور اس لیے بھیانک ہے کہ جہنم کی آگ اللہ نے جب سے اسے سلگایا ہے، جب سے اسے جلایا ہے، اس وقت سے مسلسل اس کو بھڑکایا جا رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں نہایت ہی بدصورت کالا کلوٹا شکل کا ایک آدمی دیکھا جو ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور ایک بڑی سی آگ کو دہکا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے اور یہ اس طرح کی آگ کیوں لگا رہا؟ تو جبرائیل نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مالک خازن جہنم، یہ جو بدصورت بھدی شکل کا دوڑ کود کر رہا ہے اور آگ بھڑکا رہا ہے، اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اور فرمایا جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، جب سے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، اس وقت سے اس کا کام جہنم کو بھڑکانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے اس کو بھڑکانا اس کا کام ہے،
اس کو اور سلگانا، اس کی آگ کو اور بھڑکانا اس کا کام۔ کہا کہ جب سے اللہ نے اس کو بنایا تب سے یہ جہنم کو بہکا رہا ہے، اب اس کے بعد ابھی بھی بہکا رہا ہے، اور آگے چل کر کے قیامت کی صبح تک جہنم کی آگ کو دہکاتا رہے گا، جہنم کی آگ کو دہکاتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، میرے بندوں جہنم کی آگ جب بھی دھیمی ہونے لگ جائے ہم اسے اور بھڑکاتے ہیں اور جلاتے ہیں۔ حضرات اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے، آخر جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی؟ جہنم کی آگ کی درجہ حرارت، اس کا ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ دیکھیے اس بات کا ٹھیک اندازہ لگانا تو بڑا مشکل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ نے فرمایا دنیا کی جو آگ تم استعمال کرتے ہو جہنم کی آگ کا 69واں درجہ، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ایک عام اندازہ کیا جا سکتا، فرض کر لیجئے اگر دنیا کی آگ کا ٹمپریچر درجہ حرارت 2000 ڈگری ہے تو اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ کتنا؟ 1,38,000 ڈگری۔ آج معمولی سی آگ کی چنگاری ہمارے ہاتھ سے چھو جائے ہم برداشت نہیں کرتے، تو میرے بھائیوں ذرا اندازہ کرو، اندازہ یہ ایک چھوٹی سی تحقیق ہے، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہو سکتی، 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا اتنا درجہ حرارت ہوگا۔ حضرات جہنم کی اسی آگ کو یاد کر کے، جہنم کی اسی خوفناک آگ کو دیکھ کر کے روز قیامت تمام انبیاء کرام اس قدر خوف زدہ ہوں گے، اس طرح ڈرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب سے بار بار گزارش کرتے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، اے اللہ جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے ہماری حفاظت کر لے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اذ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنمیوں کو میدان محشر میں جہنم کو گھسیٹ کر کے لایا جائے گا، جہنمیوں کو جب جہنم دیکھے گی دور سے ہی دیکھ لے گی، ان کی شکلوں سے واضح ہوتا ہوگا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بددین ہے جو دنیا میں اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی چلا کر کے آیا۔ جہنم دور سے ان کو دیکھ لے گی، اذ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو جہنم ان کو دیکھ کر کے بھوکے درندوں کی طرح چیختی چلاتی ہوگی، دھاڑے مارتی ہوگی۔ تو ہو سکتا اللہ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم چیخے گی چلائے گی، جہنم کی چیخ و پکار کو سن کر کے کفار و مشرکین کی حالت تو خراب ہوگی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہنم کی چیخ و پکار کو سن کر کے تمام مقرب فرشتے، تمام انبیاء کرام، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر نبی گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑیں گے اور کہیں گے یا ربی اے پروردگارا، آج میں میری جان کی سلامتی کے سوا تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تو چاہے میرے بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال دے، چاہے میرے خاندان کے لوگوں کو، چاہے میرے قوم و قبیلے کو تو جہنم میں ڈال دے، آج تو مجھے جہنم سے بچا لے، اس کے علاوہ مجھ تجھ سے کوئی درخواست نہیں کرتا۔ حضرات جہنم کی یہی آگ تھی جس کو یاد کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں اکثر رویا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے جب بھی جہنم کے تذکرے والی آیت پر گزرتے اس قدر روتے کہ ان کے رونے سے وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل، سعد بن عبادہ اور اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کو یاد کر کے دنیا میں رویا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے سامنے جب بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا مارے خوف کے خون کے پیشاب ہونے لگ جاتے۔ سعد بن ربیع ایک مرتبہ رات میں اپنے بستر پر کروٹ بدل رہے، نیند نہیں آ رہی، کبھی ادھر پلٹ کر سوتے ہیں، کبھی ادھر پلٹ کر سوتے ہیں۔ بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان ساری دنیا سکون سے سوتی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، نیند آپ کو کیوں نہیں آتی؟ تو ربیع کہتے ہیں بیٹی جہنم کی آگ کی یاد تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ یہ کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں
جنہیں دنیا میں جنت کی ضمانتیں ملی، جنہیں دنیا میں جنت کی ٹکٹ ملا، جنہوں نے نبی کائنات کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے نبی کائنات کے ساتھ دشمنوں سے جہاد کیا، جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن کو سنا، جنہوں نے نبی کائنات کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کا یہ عالم ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑے خوبصورت موٹے تازے صحابی تھے، بلڈر صحابی تھے، بڑے خوبصورت تھے، ان کے خوبصورتی کے چرچے ہوا کرتے۔ ایک دن اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کی شکل کو دیکھا، پریشان ہو گئے۔ یہ سعد بن معاذ جو کبھی خوبصورتی میں مانا جاتا، یہ سعد بن معاذ جس کی طاقت کے چرچے ہوتے، آج وہ سعد بن معاذ بالکل دبلا ہو چکا، چہرے پر جھریاں پڑی ہیں، شکل کالی پڑی ہوئی ہے، بالوں میں دھول مٹی جمی ہوئی ہے، بالکل دبلے پتلے حقیر سے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے سعد کیا معاملہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی ٹینشن ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تم اس قدر اتنے دبلے کیسے ہو گئے؟ تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک ایسا ٹینشن ہے، ایک ایسی پریشانی ہے، ایک ایسی فکر ہے جس نے میری رات کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا دلنی علی عمل اذا عملته بعدت من النار وادخلت الجنہ۔ اللہ کے نبی، ٹینشن اور فکر یہ ہے کہ میں کیسے جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کی خدمت میں، دین اسلام کی خدمت میں، میدان جنگ میں اپنی ہتھیلیوں میں اپنی جان لے کر کے گزاری ہو۔ وہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو کر کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ جہاد جنت میں لے جانے والا عمل نہیں ہے، نبی کائنات کے پیچھے نمازیں پڑھنا جنتی عمل نہیں ہے، ہجرت کرنا جنتی عمل نہیں ہے، تو پھر کون سا جنتی عمل چاہتے؟ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جہنم کا ایسا خوف تھا، پھر اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، ایک ہوگا جو جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہوں گا، اللہ کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہوں گا۔ اور اللہ سے امید کتنی تھی، ڈر ایسا، امید کیسی؟ کہا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے، ایک شخص ہے، ایک انسان ہے جو جنت میں جائے گا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہوں گا۔ تو اللہ سے امید بھی، اللہ سے خوف بھی، یہی ایمان کامل ہے۔ تو حضرات، صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خاطر قربان کر دیا، اس کے باوجود بھی اللہ کا ایسا خوف، جہنم کا ایسا خوف، جہنم کا ایسا ڈر کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، ہمیشہ اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتے کہ کس عمل پر زیادہ اثر ملتا ہے، کون سا عمل کرنے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے، آج ہماری صبح گناہوں سے ہوتی ہے، رات گناہوں پر ختم ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری امنگیں، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں جنت الفردوس کی ہیں، جنت الفردوس کی۔ ہمارے جسم کا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا، اس کے باوجود بھی اللہ سے امیدیں بڑی ہیں۔ یاد رکھو، نا امیدی کفر ہے، اللہ سے پوری امید رکھنی چاہیے، لیکن امید کافی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے امید کرنے کے بیچ کا نام ہے۔ اللہ سے امید بھی ہو، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی میں بہت گناہ کیا ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی نا امیدی، اللہ رب العالمین کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت، میری مغفرت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف وہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں کھاتا، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، بالکل اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی نہیں، بالکل نہیں سوچتا،
بالکل اسے شعور ہی نہیں ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے۔ ایک دیکھیے، ایک انجانے میں گناہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اتنی گرفت نہیں ہے۔ ایک ہے جو جان بوجھ کر کے گناہ کرتا، اسے معلوم ہے کہ اس کام پر اللہ ناراض ہوگا، یہ کام جہنم تک لے جانے والا ہے، اس کے باوجود بھی گناہ پہ گناہ کیے جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ نے کہا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے، ہماری روگردانی کرے، ہماری بات کی مخالفت کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اسے پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بظاہر بڑا خوشحال نظر آئے گا، بظاہر بڑا خوشگوار نظر آئے گا، لوگ اسے دیکھ کر کے رشک کرتے ہوں گے، واہ کیا زندگی ہے، واہ کیا اس کی زندگی ہے، کیا لوگوں میں عزت ہے، کیا شہرت ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ پورا کھوکھلا ہو چکا، اس کے گناہوں کے سبب، اس کی نافرمانیوں کے سبب اندر ہی اندر پوری طرح سے پچک گیا ہے، لوگوں کو صرف ظاہر نظر آ رہا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا محسوس کرے گا کہ کنگال ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو حضرات، جہنم کا تذکرہ، جہنم بڑی بھیانک جگہ ہے، جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ یہ جہنم، اس کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی جہنمیوں کو سکھ راحت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ تو جہنم کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں تھیں، ابھی جہنم کے اندر کا مناظرہ کرنا باقی ہے، اس کا نظارہ دیکھنا باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے جہنم کے جو مختلف عذابات ہیں، کس کس طرح کے عذابات ہوں گے، یا پھر جہنم کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس میں پانی کیسا ہوگا، وہاں پہ سایہ کیسا ہوگا، وہ ساری چیزوں کا تذکرہ ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اس کے سامنے، آپ کے سامنے کچھ باتیں اس کے تعلق سے رکھی جائیں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین، ہم بندے ہیں، ہم انسان ہیں، لاکھوں گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن تو مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ العالمین، تیری رحمت کے زور پر تو ہمیں بخش دے۔ ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبتی جاتی ہے، اللہ العالمین تو اپنی رحمت سے ان گناہوں سے ہمیں نکال دے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ہمیں عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مسلمان عورتیں مرد اس دنیا سے رخصت کر گئے، مولا سب کو اللہ تو جنت میں داخل فرما، جہنم سے ان کی حفاظت فرما۔ اب آنے والی نسل کو بھی اللہ رب العالمین تو ایسے قابل بنا کہ تیری اطاعت کریں اور جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔